اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکارے گا کہ تمہارے لیے صحت ہے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تمہارے لیے زندگی ہے، کبھی موت نہ آئے گی، تمہارے لیے جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تمہارے لیے خوشحالی ہے، کبھی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا، یہ جنت تم کو تمہارے اعمال کے بدلے دی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمیں بھی وہ جنت نصیب ہو جو صحابہ کو نصیب ہوگی، آمین۔ اگلے آج کا تختی اور اس کے بعد والا تختی، ان دو تختیوں کے بعد انشاءاللہ ہمارا نورانی قاعدہ مکمل ہو جائے گا۔ امید ہے کل کا جو اس سے پہلے والا جو تختی میں نے اپلوڈ کیا ہے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا۔ آج چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، وہ ہے تختی نمبر 26، علامات وقف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26، علامات وقف۔ علامات وقف کیا ہے؟ ہمیں قرآن پڑھتے وقت ہمیں کئی سارے چھوٹے چھوٹے اس طرح کے حرفان دکھتے، تو کہاں کہاں کس طرح پڑھنا ہے وہ آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ بس ہمیں ان جو یہ علامات ہیں اس پہ کیسے پڑھنا ہے، رکنا ہے یا نہیں رکنا ہے، ملا کر پڑھنا ہے یا ٹھہر جانا ہے، سانس توڑنا ہے یا نہیں ہے، اجازت ہے یا نہیں، یہ سب کچھ ہم اس تختی میں آج دیکھیں گے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا۔ وقف کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہرے، کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں۔ تو وقف کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہرنا۔ تو ہم قرآن پڑھتے پڑھتے کہاں پہ ٹھہر سکتے جس کی وجہ سے مطلب نہ بگڑے، کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، کہاں کمپلسری مینڈیٹری ہونے ملا کر پڑھنا ہے، کہاں نہیں پڑھنا ہے، یہ ہمیں کیا ہے قرآن میں کیسے پڑھنا ہے، یہ سب ہمیں ان علامات کو مطلب کو جاننے سے ہمیں بہترین ادا کر سکیں گے۔ تو اس تختی کا جو انگلش ورژن ہے وہ میں یہاں پہ پڑھ نہیں رہی ہوں، لیکن اس کا جو PDF ہے میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، جو کہ اردو نہیں پڑھ سکتے وہ لوگ یہ انگلش دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اس کا PDF لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ لوگ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ہے گول نشان، علامت گول نشان۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے، اس علامت کو آیت کہتے ہیں، اس کو آیت کہتے ہیں۔ ہم نے وقف کے تختی میں اس کو پڑھا تھا، اس ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں بول کے، تو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو کیسے ٹھہرنا ہے؟ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش آئے تو آخری حرف کو جزم دے کے سانس توڑنا ہے۔ اگر دو زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ اسی طرح گولتا پر جب ہمیں ٹھہرنا ہے تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ تو جب بھی ہمیں قرآن میں زیادہ تر ہمیں یہ دکھتی، ہم اس کو دیکھ کے ہی ایک آیت بول کے ہم بولتے ہیں، جہاں جہاں یہ رہتا وہ آیت ہوتی ہے۔
تو یہاں پہ کیا کرنا ہے، ہمیں ٹھہرنا چاہیے. کیسے ٹھہرنا ہے اسے پچھلی تختیوں میں ہمیں، وقف کے تختیوں میں ہمیں دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد کیا ہے، تو وقف متعلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. یہ تو کیا ہے، وقف متعلق کی علامت ہے. یہ کیا علامت ہے، وقف متعلق. وقف یعنی کہ ہمیں یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے. جس طرح ہم یہاں ٹھہرتے اسی طرح، جیسے دو زبر کے لیے کیا حکم ہے، گولتا کے لیے کیا حکم ہے، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش کے لیے کیا حکم ہے، یہاں پہ بھی اسی طرح ہمیں ٹھہرنا چاہیے. اس کے بعد کیا ہے، جیم. جب ہمیں پڑھتے پڑھتے وقت آیت کے بیچ میں ہمیں چھوٹے چھوٹے چھوٹا اس طرح کا آتا، جیم، زا، صاد، تو ان علامت کو کیسے پڑھنا ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم. تو کبھی کبھی جیم آتا، تو یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. اگر جیم آ گیا، ہم آیت پڑھ رہے ہیں تو جیم آ گیا تو اس کا یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. اگر ہم ٹھہرے نہیں، پڑھ لیتے چلے گئے، ہم پڑھ سکتے ہیں، ہمارا سانس نہیں ٹوٹا، اگر خیال کچھ نہیں ہوا تو کچھ بھی جائز ہے. اگر ملا کر پڑھیں تو بھی جائز ہے، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے. زا، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے. زا آئے تو کسی بھی حال میں ہمیں اس آیت کو توڑنا نہیں ہے، ملا کر ہی پڑھنا ہے. صاد، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے. صاد جب بھی آتا ہے تو ہمیں یہاں پہ ملا کر پڑھنا ہے. تو کیا ہے، قرآن میں پڑھتے پڑھتے وقت کیا ہے، ہمیں لمبی لمبی آیتیں آ جاتی ہیں. دیکھیے یہ ایک آیت ہے سب بھی آیت اس کو کہتے ہیں، لیکن کبھی آیتوں کے بیچ میں اس طرح صاد آیا تو کیا ہے، یہ سب سمجھیے. یہاں پہ کچھ عربی میں لکھا ہوا ہے، یہاں پہ کچھ عربی میں لکھا ہوا ہے، بیچ میں صاد آیا ہے، تو ہمیں اس کو ملا کر پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن ہماری سانس نہیں آ رہی ہے، بہت لمبی آیت ہے کہ یہاں سے شروع ہوئی یہاں پہ ختم ہے، تو اس وقت ہمیں یہاں پہ سانس توڑ کے یہاں پہ سے کنٹینیو کر سکتے ہیں. یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے. اگر یہاں پہ صاد ہے، یہاں پہ آیت ہے، آپ کی سانس یہاں تک نہیں جم رہی ہے تو آپ یہاں پہ سانس توڑ کے وقف کر دیجئے اور پھر یہاں سے فریش ہونے شروع کر سکتے ہیں. صاد، لام یا سلے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. اگر آیت ہے، یہ لمبی آیت ہے، یہاں پہ سلے آیا تو آپ کو یہاں پہ ملا کر پڑھنا ہے کسی بھی حال میں. صاد، لام، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. اگر آیت کے بیچ میں صاد لام آیا تو آپ یہاں پہ ٹھہر جائیں، وقف کریں. صاد، لام، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. یہاں قف، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے. اسی طرح اگر کچھ عربی میں ہے، قف آیا ہوا ہے، پھر کچھ عربی میں ہے، آیت ہے، تو یہاں پہ ہمیں ملا کر پڑھنا چاہیے. اگر قف آتا ہے تو ہمیں ملا کر پڑھنا چاہیے. قف، یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں پہ کلیئرلی مینشنڈ ہے، جہاں کہیں بھی آیت کے بیچ میں قف آتا ہے تو ٹھہر جانا چاہیے. یہ 5 ہے نمبر. آیت کوفی ہے، مثل آیت کے حکم کے ہے، گول نشان. جس طرح اس کے حکم ہے، جس طرح ہم یہاں پہ آیت کو روکتے ہیں، آخری حرف پر جزم دینا ہے، الف کے زبر کے ساتھ الف پڑھنا ہے، یا گولتا پر ہائی ساکنہ ہوتی، اس سے جو رولز اس کو ہے وہ سب اس کو بھی اپلائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ وقف میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے. یہ دیکھیے قرآن میں 2 میم ہوتے ہیں، ایک چھوٹی میم ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے بڑی میم. یہ ہم چھوٹی میم پڑھ چکے ہیں جو کہ اقلاب کہلاتا ہے. اقلاب کہلاتا ہے. اس کو پڑھتے وقت ہمیں گننے کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن اگر میم بڑی میم ہے، ایسے یاد رکھیے کہ یہ چھوٹی میم ہے اور یہ بڑی میم ہے. چھوٹی میم آتی ہے تو ہمیں گننے کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن جب بھی بڑی میم آتی ہے ہمیں یہاں ٹھہر جانا چاہیے، آیت لگ جاتی ہے. بہت سے لوگ شاید کنفیوز ہوں گے، کچھ لوگ کہ میم آیا تو ٹھہر جانا ہے. نہیں، یہ سمجھیے چھوٹی میم ہے اور یہ ہے بڑی میم. چھوٹی میم آئے تو ملا کر پڑھنا ہے، اور جب بڑی میم آئے تو ٹھہر جاؤ. ٹھیک ہے.
وقف لازم، یہاں پہ ٹھہرنا لازم ہے، وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ سین یا سکتہ، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ اگر آیت کے بیچ میں سین یا سکتہ آئے تو یہاں پہ ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے، لیکن سانس نہیں توڑنا بلکہ سانس کو روکے رکھنا ہے۔ پڑھتے پڑھتے وقت وہاں پہ وقف کرے لیکن سانس نہیں ٹوٹے۔ وقفہ، یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ ٹوٹے۔ جتنی دیر ہم سین یا سکتہ پہ ٹھہرتے ہیں نا، مثال کے طور پر اگر آپ وہاں پہ 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ کے لیے رکے ہوئے ہیں تو اس سے زیادہ دیر وقفہ کے لیے ہمیں اپنا سانس روکے رکھنا رہتا ہے۔ لام الف، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہیں، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لام الف ہو وہاں ٹھہرے نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہیں۔ دیکھیے لام الف بول کے کہیں اس کو آیت کہتے ہیں نا، اس طرح گول نشان کے اندر کچھ نمبر رہتا، اس کے اوپر لام الف آتا، تو اس طرح آیت کے اوپر لام الف آئے تو آپ اس آیت کو اور اس کا تو چاہے ملائے یا نہ چاہے نہ ملائے، آپ کی مرضی، اس کا مطلب نہیں بگڑتا۔ لیکن اگر یہ پوری ایک آیت ہے، یہاں پہ آیت ہے، اس آیت کے پورے کے بیچ میں لام الف ہے تو یاد رکھیے کسی بھی حالت میں یہاں پہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، کسی بھی حالت میں ملا کر ہی پڑھنا چاہیے، ٹھہرنا نہیں چاہیے، ملا کر ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر آیت کے اوپر لام الف ہے تو آپ ٹھہرے یا نہ ٹھہرے آپ کی مرضی، لیکن پوری آیت کے بیچ میں ہے لام الف تو کسی بھی حالت میں ملا کر ہی پڑھنا چاہیے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا اس آیت کا۔ کاف، مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہیں۔ کاف یعنی کہ مثال کے طور پر میں ابھی آیت پڑھ رہی ہوں، یہاں پہ مجھے جیم آیا، آیت آیا، پھر میں آیت پڑھ رہی ہوں، مجھے جیم آیا، پھر آیت پڑھ رہی ہوں، کاف آیا، مطلب یہاں پہ کیا کرنا ہے، پچھلی جو آیت آ چکی ہے اس کو یہاں پہ بھی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مجھے جیم آئی ہے پچھلی آیت تو میں اگر یہاں مجھے لام الف آئی ہوئی ہے تو کاف کا مطلب ہے لام الف، اگر جیم آئی ہے تو جیم، اگر لام الف آئی ہے تو لام الف، ٹھیک ہے، سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی بھی یہاں پہ، اگر پچھلی مجھے سین یا سکتہ آیا تو کاف کی جگہ میں سین یا سکتہ پڑھوں گی۔ ماں، مطلب یہ ہے کہ یہاں 3 جملوں میں سے جن 2 کو چاہے ملا کر پڑھو، اس طرح 3 نقطے کا نشان رہتے، تو کیا ہے کئی بار قرآن میں اس آیت ہے، پھر یہاں پہ 3 جملے ہیں، پھر یہاں 3 جملے ہیں، پھر آیت ہے، تو کیا ہے اس کا مطلب، ان 2 میں چاہوں تو ان 2 کو ملا کے پڑھ سکتی ہوں یا پھر ان 2 کو ملا کے پڑھ سکتے، کسی 2 کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں، یا تو یا وقف کرنا رہتا ہے یا تو یا وقف کرنا رہتا ہے، تو جب بھی آتا تو کسی 2 آیت میں کسی 2 جملوں کو ملا کر پڑھنا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پورے آیت میں ہم 3 نہیں ملا کے پڑھ سکتے، یا تو یہاں پہ وقف کرنا رہتا ہے یا تو یہاں پہ وقف کرنا رہتا ہے، اگر یہاں پہ وقف کرنا ہے تو ان 2 کو ملا کے پڑھیں گے، اگر یہاں پہ وقف کرنا ہے تو یہاں پہ وقف کر کے ان 2 کو ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، علامت ختم ہو گئی ہے۔ جہاں کئی علامت ہو تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، آیت آیا ہوا ہے، اس کے اوپر میں لام الف دی ہوئی ہوں، اس کے اوپر جیم اور اس کے اوپر بڑا میم، تو اس طرح آیت کے اوپر 3-4 آئے ہو تو اوپر والے پہ عمل بہتر ہے، لیکن آیت ہے تو ہم آیت کر سکتے ہیں، آیت کے پریفرنس رہتا ہے۔ ابھی آیت ہے، اب یہ جملہ ہے، 2 جملے ہے، یہاں پہ لام الف ہے، جیم ہے، تو ہے، تو اوپر والے پہ بہتر عمل بہتر ہے، تو ہمیں تو پہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے، لام الف کو چھوڑ دیں گے، جیم کو چھوڑ دیں گے، اوپر والے پہ عمل کریں گے۔ اسی طرح آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں۔ مطلب اگر یہ آیت ہے، پوری آیت ہے، ہماری سانس نہیں آ رہی اس پوری آیت کو پڑھنے میں تو کسی بھی حرف پہ ہم جزم دے کے روک دیں گے، جس طرح آیت کریں گے روک دیں گے، اور پچھلے کچھ حرفوں کو لے کے پھر سے جملوں کو لے کے پھر وہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ آپ کو اس
تختی یہ جو آخری 2 لائن سے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب میں قرآن پڑھاتی ہوں تو آپ کو مثال جب یہ یاد کرا کے آپ کو میں پھر سمجھا دوں گی قرآن پڑھاتے وقت کہ کیا ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے, آپ گھبرائیے نہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ علامت کو یاد رکھیں تو کیونکہ قرآن پڑھتے وقت یہ علامت بہت سے جگہ آتے ہیں. ہمارے لیے قرآن پڑھنے کے لیے مطلب نہ بگڑے, اچھے سے رہے, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان علامت کو یاد رکھیں. امید ہے آپ لوگ اس سبق کو بھی اچھے سے یاد کریں گے انشاءاللہ. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.